السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیدہ حوا بنت یزید الانصاریہ رضی اللہ عنہا، ان کا نام حوا تھا۔ حوا کون تھی اصل میں؟ ہم سب کی ماں، تو ان کے نام پر ان کا نام تھا۔ والد کا نام یزید بن سکن اور والدہ کا نام اقرب بنت معاذ تھا۔ ان کے ماموں قبیلہ اوس کے سردار سیدنا سعد بن معاذ تھے، اقرب کے بھائی۔ البتہ ان کا خاوند قیس بن حتیم زمانے جاہلیت کے شاعروں میں سے تھا، وہ شاعر جن کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے سورۃ الشعراء، رہے شعراء تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ شوہر شاعر ہیں، اور عام طور پر جو شاعر لوگ ہوتے ہیں وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، تو جو لوگ وہ کرے نہ جو وہ کہیں، ان کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ ان کی اس شاعری کا اثر بیوی پر نہیں پڑتا، انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کی مالک ہے، اس کے باوجود کہ وہ ان کی کمپنی میں ہیں، ان سے پہلے مسلمان ہو جاتی۔ ان کے اسلام کے بارے میں آتا ہے کہ ہجرت سے پہلے بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ کے درمیانی حصے میں مسلمان ہوئی تھی۔ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف نہیں لائے تھے، اس لیے یہ انصار کی سابقون الاولون میں شامل تھی۔ ہم عام طور پر یہ بہانہ کرتے رہتے ہیں چونکہ ہمارے گھر کا ماحول اچھا نہیں، ہمارا ساتھی ایسا ہے، ہمارے بچے ایسے ہیں، خاندان ایسا ہے، ماں باپ ایسے ہیں، اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے، ایک بہت بڑا ایکسکیوز دیتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شوہر بالکل بھی دین کی طرف نہیں، لیکن یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب جانتی ہیں تو مسلمان ہو جاتی ہیں، اور یہ انصار کے قبیلے بنو الاشہل میں سے تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ تو انہوں نے آپ سے بیعت بھی کی تھی۔ ایک اور صحابیہ ہیں ام عامر، وہ کہتی ہیں کہ میں اور لیلہ بنت خطیم اور حوا بنت یزید مغرب اور عشاء کے درمیان اپنی چادریں اوڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ میں نے سلام عرض کیا، پوچھا کس خاندان سے ہو، یعنی پہلے ام عامر سے پوچھا، پھر ان دونوں سے بھی پوچھا کہ تم کون خواتین ہو، انہوں نے بھی بتایا، تو آپ نے ہمیں خوش آمدید کہا، ویلکم کیا۔ فرمایا کہ کس مقصد سے آئی ہے، کیسے آنا ہوا۔ ہم نے عرض کیا کہ ہم آپ کو سچا نبی مانتی ہیں، ہم گواہی دیتی ہیں کہ جو کچھ آپ لائے ہیں وہ بالکل برحق ہے، سچ ہے، ہم اسلام پر آپ کی بیعت کرنا چاہتی ہیں۔ فرمایا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے تمہیں اسلام کی طرف رہنمائی کی، اور میں تمہاری بیعت قبول کرتا ہوں۔ تو اس طرح انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بیعت بھی کر رکھی تھی۔ ان کے دو بیٹے تھے جو ان کے شوہر قیس ہی سے تھے۔ ایک کا نام یزید تھا، انہوں نے جنگ احد میں شرکت کی، صرف جنگ احد میں بہت سے غزوات میں، وہاں ان کو 12 زخم لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کا نام جاسر رکھا، جاسر، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ جنگ جسر میں شہید ہوئے۔ دوسرے بیٹے کا نام ثابت بن قیس ہے، مشہور صحابی، نام سن رکھا ہوگا، ثابت بن قیس، یہ امیر معاویہ کے دور میں فوت ہوتے ہیں۔ تو ان کی صرف اسی اولاد کا پتہ چلتا ہے، دو بیٹوں کے بارے میں، اور یہ دونوں مسلمان تھے اور بہت کنٹریبیوشن ہے ان کی دین میں۔ اب جہاں تک شوہر کا تعلق ہے تو شوہر کو شاعری کا شوق ہے، فضول کاموں میں عمر گزر رہی ہے، کھیل کود میں، اور ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دینے والوں میں سے تھا وہ۔ بیوی نے اپنی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ سے جب حق کو جانا پہچانا تو مسلمان ہو گئی، لیکن اپنے اسلام کو انہوں نے چھپائے رکھا شوہر سے۔
اسلام ایسی چیز نہیں جو زیادہ دن چھپ سکے، کیونکہ اس میں بہت سے اعمال لوگوں کے سامنے آ کر رہتے ہیں، ظاہر ہو کر رہتا ہے اسلام۔ بہرحال ہوا یہ کہ کہا یہ جاتا کہ ان کا شوہر بھی ایک قسم کا فرعون تھا۔ فرعون نے اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت ظلم ڈھائے تھے، تو یہ بھی اپنی بیوی پر جب اسے پتہ چلا کہ مسلمان ہو گئی ہے، ظلم و ستم کرنے والوں میں سے تھا۔ فرعون کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ التحریم، اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے۔ مثال کس لیے پیش کی جاتی؟ تاکہ دوسرے لوگ اس سے سبق سیکھیں۔ تو حضرت آسیہ کی زندگی میں سب مومن عورتوں کے لیے ایک سبق، وہ سبق حضرت حوا نے بہت اچھی طرح جان لیا تھا کیونکہ دل میں ایمان تھا۔ اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے جب اس نے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے۔ یہ ہر اس عورت کی دعا ہے جو اپنے شوہر کے ظلم سے تنگ ہو، خصوصاً دین کے معاملے میں، جب وہ کسی صورت بھی کمپرومائز نہ کرنا چاہتا اور کسی صورت بھی بیوی کو دین کے کسی بھی حکم پر، حتیٰ کہ اسلام قبول کرنے پر بھی راضی نہ ہو۔ سیدہ حوا کی یہ دلی خواہش تھی کہ اس کے خاوند کو اللہ تعالیٰ ایمان کی نعمت سے سرفراز کر دے، ہر بیوی کی طرح۔ ہر ماں یہ چاہتی ہے اس کے بچے دین پر ہو، ہر بیوی چاہتی ہے اس کا شوہر دین پر ہو، تاکہ وہ اپنے خیالات اور احساسات کے لحاظ سے اس کے قریب ہو سکے، اس کی خوشی میں شریک ہو سکے اور اس کے درد کے لمحات میں غمخواری کر سکے۔ لیکن سیدہ حوا نے اپنے ایمان کو ہر چیز پر ترجیح دی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے ایمان کو اپنی زندگی پر بھی ترجیح دی، اور ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ اسلام اور ایمان کی حالت میں مر جانا شرک اور بت پرستی کی زندگی سے زیادہ محبوب دکھائی دینے لگا۔ جب وہ سورۃ شعراء کی آیات پڑھتی تو ان کے دل میں تمنا پیدا ہوتی کاش اس کا خامند شعراء کے اس طبقے میں شامل ہو جائے جس کو اللہ نے گمراہی سے مستثنا قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ الشعراء، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یعنی سب شعراء برابر نہیں ہوتے، وہ اس سے مستثنا ہے جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا۔ جب وہ اللہ کو کثرت سے یاد کریں گے تو شاعری میں بھی اللہ کا ذکر ہوگا پھر۔ اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا، زیادتی نہیں کی یعنی، اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں، یعنی باقی شعراء۔ قرآن کریم نے شعراء کو دو طبقوں میں تقسیم کیا ہے، ایک طبقہ تو اللہ اور رسول کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ شعراء کا یہ طبقہ ان گمراہ لوگوں پر مشتمل ہے جو حرام کا ارتکاب کرنے میں کوئی خوف محسوس نہیں کرتے، نہ ہی تباہ کرنے والے اعمال سے باز آتے ہیں، وہ منکرات کی طرف سرپٹ دوڑتے ہیں، اچھے کاموں سے کنارہ کشی کرتے ہیں۔ شعراء کا دوسرا طبقہ قابل ستائش ہے، اللہ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے شعراء کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان شعراء کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ مومن ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم کیا، قرآن کو اپنا امام بنایا اور اسلام کے احکامات پر عمل پیرا ہوئے، جن کاموں سے اسلام نے روکا باز رہے اور وہ نیک عمل کرتے ہیں اور برے کاموں سے پہلو تہی اختیار کرتے ہیں اور تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں۔ وہ شعراء ان لوگوں کے ظلم و ستم پر خاموش نہیں رہتے جو اللہ اور رسول پر کیے جاتے ہیں اور اہل ایمان پر کیے جاتے ہیں، وہ اپنے اشعار کو خدمت اسلام کے لیے وقف کرتے ہیں۔ حضرت حوا کبھی کبھی اپنے دل سے سوال کرتی کہ میرا خاوند نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ شاعروں حسان بن ثابت، عبداللہ بن رواحہ کا اسلوب کیوں نہیں اختیار کر لیتا، کیونکہ وہ دونوں اسلام کا دفاع کرنے والے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے۔ حضرت حسان کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر ڈائس رکھواتے تھے جس پر وہ اپنے اشعار سب کے سامنے سنایا کرتے تھے۔ تو بہرحال ان کے دل میں یہ غم تھا کہ ان کا شوہر قیس جو ہے وہ بےہودہ قسم کی شاعری کرتا ہے اور دین کا مخالف ہے، لیکن حضرت حوا حضرت آسیہ کے نقش قدم پر چلی اور ایک دن ان کا اسلام ظاہر ہوا۔ اب ہوا یہ کہ ان کے شوہر نے ایک دن ان کو نماز پڑھتے دیکھ لیا اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھا کہ ان کی بیوی چمڑے اور کھجور کی چھال پہ لکھا ہوا کوئی کلام بھی پڑھ رہی جو اس نے پہلے کبھی نہیں سنا۔ تو وہ کلام اس کو بڑا ہی عجیب و غریب محسوس ہوا کیونکہ وہ خود شاعر تھا، وہ پہچانتا تھا کہ اچھا کلام کیا ہوتا ہے۔ بہرحال
وہ اپنی بیوی سے سخت ناراض ہوا اور کہنے لگا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر اسلام قبول کیوں کیا؟ بالکل ایسے ہی جیسے فرعون نے جادوگروں کے ایمان لانے پر کہا تھا کہ اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم کیوں مسلمان ہو گئے، یہ تمہاری کوئی سازش ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ طٰہٰ۔ فرعون نے کہا کہ تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا۔ معلوم ہو گیا کہ یہ تمہارا گرو ہے، تمہارا ہی بڑا ہے، جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی۔ اچھا، اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں کس کا عذاب سخت اور دیر پا ہے۔ اب دیکھیے کہ جب اس نے اس بات کو دیکھا کہ بیوی مسلمان ہو گئی ہے تو اس کے اندر ایک غیظ و غضب کی کیفیت بھڑک اٹھی، اور اس نے انتظار بھی نہیں کیا کہ بیوی نماز پوری کرے اور پھر اس سے پوچھے کہ تم نے یہ اسلام کیوں قبول کیا۔ تو اس نے جب دیکھا کہ بیوی سجدہ کر رہی ہے تو اس نے اسی حالت میں اس کے پاؤں کو پکڑ کے اوپر اٹھا دیا اور پھر زمین پہ پٹک دیا۔ یعنی آپ دیکھیں نا، سجدہ جب انسان کر رہا ہوتا تو پاؤں پیچھے ہوتا ہے نا، تو اس نے کیا کیا، آگے بڑھ کے پاؤں اٹھا لیے۔ اب سجدے کی حالت میں اگر کسی کے پاؤں اٹھائے جائیں تو اس کا سر کہاں لگے گا، منہ کہاں لگے گا، اور پھر پاؤں کو چھوڑ دیا اوپر سے۔ اس طرح اس نے ان کو اذیت دی اور خود ہنسنے لگا۔ پھر کیا ہونا تھا؟ بیوی عام طور پر ایسے حالت میں کیا کرتی؟ رونے کے سوا کیا کر سکتی؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن انہوں نے اللہ سے مدد طلب کی۔ عام طور پر خواتین صرف روتی، اللہ سے مدد نہیں طلب کرتی۔ ایک صاحب ایمان خاتون کسی بھی قسم کی جب اس کو پریشانی آتی ہے تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتی، اللہ سے مدد مانگتی، جیسے حضرت آسیہ نے کیا۔ جب فرعون اس کو ستاتا تھا تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ سے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ کہ اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے۔ اپنی آخرت کی بہتری کی دعائیں کرنے لگے۔ اب سیدہ حوا پر خاوند کا ظلم و ستم مسلسل ہونے لگا۔ اس نے پوری ڈٹائی کے ساتھ اپنی بیوی کو ظلم کا نشانہ بنایا، انتہائی برا سلوک کرتا اور ان کو خوفزدہ کرتا۔ یہ سختی کب تک جاری رہ سکتی تھی؟ سب کو پتہ چل گیا کہ حوا کا خاوند ان کے ساتھ بہت سختی کر رہا ہے، یعنی خواتین میں بات مشہور ہو گئی، پورے مدینہ میں بات مشہور ہو گئی، اور مدینہ سے نکل کر مکہ تک پہنچ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات جا پہنچی کہ ان صحابیہ کا خاوند ان پر ظلم ڈھا رہا ہے۔ انصار مدینہ کی خبریں مکہ معظمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک مسلسل پہنچ رہی تھی۔ انصار کے کچھ افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مکہ گئے تو انہوں نے آپ سے حضرت حوا کی اس آزمائش کا تذکرہ کیا جو انہیں اپنے خاوند کی طرف سے پیش آ رہی تھی، اور اس اذیت سے آپ کو آگاہ کیا جو وہ برداشت کر رہی تھی۔ یہاں تک جو بھی ہم نے دیکھا ہے اس سے ذہن میں کچھ سوال اٹھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ایک عورت کو شوہر کی اجازت سے اسلام قبول کرنا چاہیے؟ شوہر کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، فالصالحات قانتات، نیک بیویاں شوہر کی بات مانتی ہیں، فرما بردار ہوتی ہیں۔ لیکن وہ فرما برداری کب ہوتی، کب کرنی چاہیے؟ جو احکامات اللہ کے حکم کے مطابق ہوں یا اس سے ٹکراتے نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر کسی عورت کو یہ خطرہ ہو کہ شوہر نماز پڑھنے پہ مارے گا یا ہنسے گا یا مذاق اڑائے گا یا تانے دے گا یا پورے خاندان میں یا سب لوگوں کے بیچ میں ذلیل کرے گا، تو کیا عورت کو نماز چھوڑ دینی چاہیے؟ اسی طرح دیگر احکامات ہیں، دیگر فرائض ہیں۔ ان فرائض کی ادائیگی میں اگر کوئی مشکل پیش آ رہی ہو گھر والوں کی طرف سے یا معاشرے کی طرف سے، تو ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اس سے گڑ گڑا کے دعا مانگیں کہ وہ اس میں آسانی پیدا کر دے، ٹھیک ہے۔ اور صبر سے کام لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ حکمت سے معاملہ کرے، جیسے پہلے انہوں نے اپنے اسلام کو چھپایا ہوا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ نماز کتنے دن چھپ کے کوئی پڑھ سکتا ہے؟ نماز ہی تو ایسی چیز ہے جو کسی کا مسلمان ہونا ظاہر کر دیتی۔ اور اتنی تکلیف کے باوجود بھی بددعائیں نہیں کرتی، ان کی ہدایت کی ہی دعا کر رہی، جی ہاں، وفاداری ہے۔ اتنی تکلیفوں کے باوجود وہ بددعائیں نہیں کرتی، بد اخلاقی نہیں کرتی، بد اخلاقی اور بدتمیزی نہیں۔ اور
مجھے نا کسی کا واقعہ یاد آ رہا ہے، انہوں نے شیئر کیا تھا ایک ساتھی نے کہ جب انہوں نے پردہ شروع کیا تو ان کے شوہر نے بہت مخالفت کی. تو وہ کہتی ہیں کہ جب میں گاڑی میں بیٹھتی تھی نا تو اگر کسی پارٹی پہ جانا ہوتا تھا تو سارے راستے جو برا بھلا کہتے جاتے تھے اور میں روتی جاتی تھی یہاں تک کہ وہ بتا رہی تھی کہ روتے روتے میری پلکوں کے بال جھڑ گئے تھے اتنا. لیکن میں ان کی اتنی خدمت کرتی تھی، ہر بات مانتی تھی، کہتی تھی بس اس سے مجھے منع نہیں کریں، اور صبر کے ساتھ 10 سال. اور آج سادہ اگر آپ ان کا گھر دیکھیں، سارا گھرانہ پردہ کرتا ہے، شوہر بھی دین پر ہیں. شروع میں جتنی مشکل آئی اس صبر کے ساتھ، خدمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دن پلٹ دیے. بہت سبق ہے اس واقعے کے اندر، اور یہ بڑے ہمت والے کاموں میں سے. مجھے لگ رہا ہے کہ خیر خواہی کتنی ہے نا، کہ وہ وش کرتی تھی کہ یہ ایسے شاعر بن جائیں اور یہ ایسے کریں، تو یہ خیر خواہی دل میں ضرور ہونی چاہیے. بالکل، یعنی برے کے ساتھ بھی خیر خواہی ہونی چاہیے. جی، اتنی ساری پرابلمس ہونے کے باوجود وہ ثابت قدم رہی ہے کہ انہوں نے اپنے ہسبینڈ کی نہیں مانی ہے، پھر بھی اپنی بات پر جو ان کو صحیح لگ رہی تھی، حق تھی، اس پہ قائم رہی ہے اور اس کو اینڈ تک جو ہے اس کی تکمیل کی ہے. ثابت قدمی جو ہے نا کسی بھی فیصلے پر، کسی بھی کام پر، یہ بہت ضروری. عام طور پر ہم بعض اوقات جوش میں آ کر دین پر عمل کا یا دین کی خدمت کا یا کچھ کرنے کا ایک کوئی ڈیسیژن لے لیتے ہیں. جب ہم اس راستے پہ چلنے لگتے ہیں تو ہمیں پھر مشکلات پیش آتی ہیں. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ بعض اوقات مشکلات باہر سے نہیں، خود اپنے ہی اندر سے پیش آ رہی ہوتی. یہ کیوں پیش آتی؟ ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ ہم اپنی بات میں کتنے سچے ہیں. ورنہ کیسے پتا چلے؟ اگر ایک شخص کو اچھا کام کرنا چاہتا ہے اور اس کو سارا ماحول اس کی مرضی کے مطابق مل جاتا ہے، کوئی مشکل پیش نہیں آتی، تو اس کی سچائی تو نہیں پتا چلے گی. سچائی اسی کی پتا چلے گی جس کو رکاوٹ پیش آئے گی اور پھر بھی وہ ثابت قدم رہے گا. اس اصول کی روشنی میں ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہم کوئی بھی ایک اچھا کام شروع کرتے ہیں. تو قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھی، پردے کے بارے میں ہی پڑھی یا کسی اور حکم کے بارے میں، پھر ہم جوش میں آ کے کر لیتے ہیں وہ کام. جب یہاں سے نکلتے ہیں رستے میں کوئی مل جاتا ہے باتیں بنانے والا یا ہنسنے والا، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر سوچ میں پڑ جاتے ہیں ابھی کریں کہ کبھی کریں یا نہ کریں. ہم سب کو سب سے پہلے سیلف کنٹرول سیکھنا ہے. جب تک سیلف کنٹرول نہیں، اپنے نفس پہ قابو نہیں، اس وقت تک ہم دوسروں تک دین نہیں لے جا سکتے. جتنی مرضی ڈریم بڑی دیکھیں، جتنی مرضی بڑے بڑے خیالات کا اظہار کریں، جتنی چاہیں بڑی بڑی باتیں کریں، لیکن جب تک آپ ان کو پروو نہیں کرتے بات نہیں بنے گی. یہ سب کچھ عمل سے ہی ثابت کرنا ہوگا. اور جو جتنا اونچا جانا چاہتا ہے وہ اتنی بڑی مشکلات کے لیے تیار رہے. جی، جو چیز جس نے مجھے بہت سرپرائز کیا وہ یہ تھی کہ انہوں نے ان کے ہسبینڈ بہت بڑے شاعر ہیں اور لازمی بات ہے ایک فیمس پرسنالٹی ہیں، تو بجائے اس کے کہ انہوں سپورٹ، ٹھیک ہے جو تم کر رہے ہو آل از گڈ، لیکن وہ سمجھ رہی ہیں اس چیز کو، ان کے اندر اتنی سینس موجود ہے کہ اس غلط چیز کو وہ سمجھ رہی ہیں. جبکہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ جو کچھ کر رہا ہے باہر جو مرضی کرے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان کے اندر یہ سینس موجود تھی کہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ غلط ہے. ایک بہت اہم پوائنٹ ہے کہ شاعر تھے اور شاعر کا ایک مقام تھا. آپ کو معلوم ہے عرب معاشرے میں سب سے بڑا اگر کسی کا مقام تھا تو وہ شاعر تھا. لیکن انہوں نے، جیسے فرعون اپنے قوم کا سردار تھا، تو یہ خواتین خاص طور پر قابل ذکر اس لیے ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ شوہر نکما ہے، بیکار ہے، اس کا اپنا کوئی ویلیو نہیں، کوئی سٹیٹس نہیں، کچھ نہیں، اور ایک یہ ہے کہ عورت اس کے نام سے، اس کی سٹیٹس کی وجہ سے پہچانی جا رہی ہے، ہر طرح کی اس کو فیسلٹیز حاصل ہیں، مفت کی ناموری ملی ہوئی ہے اس کی وجہ سے. تو اس صورت میں وہ سب کو چھوڑ کے، جو دنیا کی ظاہری رونق چکا چوند ہے، سب کو چھوڑ کر پھر اس دین پر چلنا جس کے لانے والے کو بھی ابھی انسان نے نہ دیکھا. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف بھی نہیں لائے. تو یہی سچا ایمان تھا نا، یہی خالص دین تھا. جی بولیے. استاذہ، ہمارے بیچ میں ایک لڑکی ہے، وہ شیعہ فیملی سے بلونگ کرتی ہے نا،
تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کے گھر والے ایون کہ اس کی مدر بھی اس کے اتنا زیادہ خلاف ہے، لیکن پھر بھی وہ آ رہی ہے، الحمدللہ فرسٹ ڈے سے آ رہی ہے اور ابھی تک وہ آ رہی ہے، اور اتنی اس میں استقامت ہے ماشاءاللہ سے کہ کہتی ہے ایون کہ اس کی سسٹر کے ان لاز بھی اس کے بہت زیادہ خلاف ہے اور اسے منع کرتا ہے کہ تم یہاں پہ مت جاؤ، لیکن پھر بھی وہ الحمدللہ ابھی تک آ رہی ہے. الحمدللہ. ظاہر ہے کہ دل میں اگر قرآن سیکھنے کا شوق ہے تو انسان کے اندر ایک چیز اگر پکی ہے تو پھر کسی کی مخالفت اس کے مقابلے میں چھوٹی ہو جاتی. ٹھیک ہے نا جی. ہم نے پڑھا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کی جاتی ہے اس میں یہ سٹیپس ہوتے ہیں کہ وہ بے لوث اور بے غرض ہوتی ہے اور اس میں صرف خیر خواہی دیکھی جاتی ہے دوسرے کی. اور اس میں بھی انہوں نے اپنا تو اسلام قبول کر لیا لیکن وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے اتنی خیر خواہی چاہتی ہیں کہ وہ بھی اسلام قبول کر لیں اور ان میں جو کوالٹی ہے وہ اسلام کے لیے یوز کریں. وہ ٹھیک ہے لیکن یہاں اللہ کی خاطر ان کو شوہر سے محبت نہیں ہے، وہ ویسی انسانیت کی ہمدردی میں کر رہی ہیں کہ جو اللہ کی خاطر محبت ہوتی ہے صرف ان لوگوں سے ہوتی ہے جو خود اللہ سے محبت کرتے ہیں. یہ کانسیپٹ کلیئر کر لیجیے اپنا. ٹھیک ہے، جو محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے وہ ان سے ہوتی ہے جو خود بھی اللہ سے محبت کر رہے ہوتے ہیں. ایک شخص جو ایمان ہی نہیں لایا، جو دین پر نہیں، ان سے اگر آپ کو محبت ہے تو صرف انسانیت کے درجے میں، یا کسی رشتہ داری